اللہ اس کی نسل میں عیبی، لنگڑے، لولے، اندھے، گونگے بچے پیدا کرتا ہے تاکہ اس کا دکھ وہ جھیلتے رہے۔ زانیوں کو جو شادی شدہ ہو کر زنا کرتے تھے، پوری امت کا نصف عذاب ان شادی شدہ زانیوں کو دیا جائے گا۔ اللہ غور کریں، ایک گناہ کی سزا اگر اللہ کسی انسان کے ایک گناہ کی سزا دنیا کے تمام انسانوں پہ ڈال دے تو دنیا کے سارے انسان مل کر بھی ایک انسان کے گناہ کی سزا کو برداشت نہیں کر سکتے۔ امت کا نصف عذاب جن لوگوں کے وجود پہ ڈالا جائے گا ان کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ وہ جہنم جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، اس کی آگ کو جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے، وہ آگ جہنمیوں کے زنا کے اعضاء پر دہکائی جائے گی، ان کی شرم کی جگہ پہ دہکائی جائے گی۔ ذرا سوچے تو صحیح، 2-3 منٹ کی لذت، 2-3 منٹ کی لذت، 2-3 منٹ کا عیش، چند لمحوں کی لذت، اللہ اکبر، اور پھر ہمیشہ کی ذلت۔ اور میری قوم کے جوانوں کو فیشن کے نام پر اسی طرف ڈالا جا رہا ہے، اسی طرف جب ڈھالا جا رہا ہے۔ کل کا جوان زنا کے نام سے بھی کانپتا تھا۔ میں جانتا ہوں اپنے بچپنے کی وہ داستانیں کہ نوجوان لوگ کہتے تھے ہم ساری شرارتیں کر سکتے ہیں لیکن زنا کی طرف جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ یہ ہمارے بچپن تک جوانوں کی باتیں ہم نے سنی تھی، ہر مستی کریں گے، ہر شرارت کریں گے لیکن بدی کی طرف نہیں جائیں گے۔ مگر افسوس آج ہم کتنا دکھی دن دیکھ رہے ہیں، کتنے کرب سے گزر رہے ہیں، کتنی اذیت سے گزر رہے ہیں۔ کون سی حکومتیں آئی، کون سی چلی گئی، اس پر ہمیں اتنا دکھ نہیں ہے، اس لیے کہ حکومتوں کا آنا جانا یہ تو موسم کی طرح بدلتا رہتا ہے، لیکن قوم کے جوانوں کے بگڑنے کا دکھڑا ہم کس کو جا کر کے سنائیں؟ حکومتیں تو چند سالوں میں بدلتی ہے لیکن جب قوم کا ایک جوان بگڑ جاتا ہے تو 3 پشتوں تک اصلاح کی امید نہیں کی جا سکتی۔ جس قوم کے 16 17 سال کی عمر کے لڑکے زنا میں ڈوب جائیں، اس قوم کا مستقبل کیا ہوگا، اس قوم کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ ہمیں بہت بڑی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بالخصوص جوانوں سے مخاطب ہوں میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں، زنا کی بڑی کربناک سزا ہے۔ اللہ جب کسی زانی کو سزا دیتا ہے تو اس کی کئی پشتوں تک وہ سزا باقی رہتی ہے۔ اللہ مگر جو توبہ کر لے، توبہ کرنے والوں کو اللہ معاف کرتا ہے۔ مائیں اور بہنیں موجود ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے سورسز کی وجہ سے اچھے رشتے آتے ہیں۔ میں ایک بات اچھے رشتے کا ایک وظیفہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، سب کو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دو، اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دو، اللہ تمہیں اچھا رشتہ بھیجے گا بے شک۔ اس لیے کہ گناہ کو چھوڑ دینے سے بہتر وظیفہ اللہ کی یہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ وظائف کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دیا جائے۔ لوگ کہیں بغیر دلیل آپ بات کر گئے، لیکن میں آپ کو دلیل کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ دیکھو، اللہ سے ڈرنے کی برکت، رشتہ ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، رشتہ چل کر آئے گا۔ لڑکوں سے بھی کہتا ہوں، لڑکیوں سے بھی کہتا ہوں، اور ایسے گھرانے کا آئے گا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ آپ نے اس روایت کو مختلف تناظر میں سنا، آج مجھ سے بھی اس تناظر میں آپ سنیں، غوث پاک کے غلام سے اس تناظر میں سنیں۔ آپ نے سنا ہوگا مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، رات کا آخری حصہ ہے، رات کا آخری پہر ہے، اس رات کے آخری پہر میں ایک بوڑھی کی کپ کپی آواز نکلتی ہے، بیٹی جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو۔ تو جوان آواز کیا آتی ہے، امی جان کیا آپ نے نہیں سنا امیر المومنین نے منع کیا کہ دودھ میں پانی ملا کر کے نہیں بیچا جائے کیونکہ یہ جرم ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، اس لیے میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی۔ تو بڑھاپے کی کپ کپی والی آواز آئی، بیٹی امیر المومنین تو سو رہا ہوگا، اس کو کیا خبر کہ ہم دودھ میں پانی ملا رہے ہیں؟ مگر جوان بیٹی کا جواب تھا، امی امیر تو سو رہا ہے
ہے مگر اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ دیکھ رہا ہے امیر کے خوف سے دودھ میں پانی نہیں ملاتے، اور اللہ دیکھ رہا ہے ہم دودھ میں پانی ملا دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو اس لڑکی ابھی اس کو رشتہ نہیں آیا تھا مگر اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اللہ کی خشیت تھی، خدا کا کرنا۔ امیر المومنین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین، جانشین رسول سیدنا عمر ابن خطاب رات کی تاریکی میں مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے تھے تاکہ رعایا کا حال دیکھیں۔ جیسے ہی کانوں میں آواز ٹکرائی خوش ہو گئے کہ میری رعایا میں ایسی بچیاں بھی موجود ہیں جو رات کی تاریکی میں بھی اللہ سے ڈرتی ہے۔ گھر پہ نشان لگایا، دن کو معلومات لی کہ بچی شادی شدہ ہے کہ کنواری ہے، پتہ چلا کنواری ہے۔ اپنے بیٹوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب شادی نہیں کر سکتا، بتاؤ تم میں کون اس لڑکے سے شادی کرے گا؟ ایک بیٹے نے کہا میں کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کل تک جس کے گھر کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا، یہ خوف خدا سے، گناہ سے بچنے کی برکت ہے کہ اللہ اکبر سینکڑوں مربع میل پر حکومت کرنے والے فاروق اعظم کے گھر کا رشتہ بغیر کسی سورس کے ان کے گھر پہنچ گیا، اور اللہ اکبر صرف خوف خدا کی برکت سے وہ لڑکی 3 بر اعظموں کے حاکم عمر ابن خطاب کی بہو بن گئی۔ بے شک، سبحان اللہ، وجہ سبحان اللہ، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت۔ اور صرف فاروق اعظم کی بہو نہیں بنی بلکہ اللہ نے اس بیٹی سے ایک بیٹی پیدا فرمایا، اور اس بیٹی سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ پہلی صدی کا مجدد حضرت عمر ابن عبدالعزیز کہلایا۔ نعرہ تکبیر، پہلی نعرہ رسالت، پہلی صدی کے مجدد کی نانی بھی بن گئی، عمر ابن خطاب کی بہو بنی، اور دوسرے عمر کی نانی بنی جسے ثانی عمر کہلایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے تو عرض کیا کر رہا تھا جب حضرت عیسیٰ نے پوچھا اے قوم مرے ہوئے اوندے پڑے ہوئے لوگوں بتاؤ اللہ نے تمہیں کیوں اوندے منہ مار کے ڈال دیا؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ پہلی وجہ دنیا سے محبت۔ آج دیکھ لو، ٹٹول لو اپنے دلوں کو، دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں کتنی ہے۔ مرد ہیں تو کاروبار میں ڈوب کر اللہ کو بھول گئے، گھروں میں ڈوب کر اللہ کو بھول گئے، گناہوں میں ڈوب کے اللہ کو بھول گئے، دنیا کی محبت۔ اور عورتیں ہیں انہیں زیورات سے دلچسپی، انہیں اچھے کپڑوں سے دلچسپی، انہیں گھومنے پھرنے سے دلچسپی، انہیں غیبت چغلی سے دلچسپی، اس کے گھر کے حالات معلوم کرنے سے دلچسپی۔ میں کہتا ہوں دوسروں کے گھر کے حالات معلوم کرنے کا تجسس کرنے والوں، کبھی اپنی قبر کی بھی تو فکر کرو، کبھی اپنی قبر کا بھی تو خیال کرو۔ دنیا کی محبت میں ہم ڈوب گئے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات یاد رکھنا، دنیا کی محبت صرف دنیا داروں کے دل میں نہیں بلکہ بعض دیندار کہلانے والے بھی دنیا پرست ہو جی، دنیا میں ڈوب گئے۔ دنیا کی محبت نے ان کو عذاب الہی میں گرفتار کر دیا۔ اور دوسری وجہ کیا بتائی؟ پھر وہ کہتا ہے دوسری وجہ ہے کہ ہم بدکار لوگوں کی پیروی کرتے تھے۔ کیا کہا؟ ہم بدکار لوگوں کی پیروی کرتے تھے۔ بدکار، اب غور کریں، دھیان دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے بدکار زیادہ بدکار تھے کہ آج لوگ زیادہ بدکار ہیں؟ بے شک۔ وہ کہنے کہ ہم بدکاروں کی پیروی کرتے تھے، بدکاروں کی نکالی کرتے تھے، تو اللہ نے ہمیں مار کے اوندے منہ ڈال دیا، عذاب میں گرفتار کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تو انٹرنیٹ کی نوسط نہیں تھی، اتنا تیز رفتار دور نہیں تھا، سمندر کے کنارے جا کر کے عیاشوں کی ہوٹلیں تو اس دور میں نہیں تھی۔ آپ غور کریں کہ وہ لوگ اگر بدکاروں کی پیروی کریں تو مار کے اوندے منہ ڈال دیے جائیں۔ آج میری قوم کا جوان کتنے بدکاروں کی پیروی کر رہا ہے، پھٹی ہوئی جنس، یہ کس کی پیروی ہے؟ نیکوکاروں کی یا بدکاروں کی؟ کسی شریف نے کبھی پھٹی ہوئی جنس پہنا؟
پہلی بات تو زیادہ تر شریف لوگ وہ لباس ہی نہیں پہنتے جو آپ پہنتے ہو. ہم نے تو شریفوں کا لباس بھی چھوڑ دیا. بے شک ہمیں شریفوں کا لباس پہننے میں شرم آتی ہے. بدکاروں کی نقل کتنی بڑھ گئی کہ قوم کی بیٹیاں بھی جب بازار میں جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں اداکارہ نے جو فلم میں لباس پہنا تھا وہ لباس دکھاؤ. اور نوجوان لڑکے بھی دکان پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ فلاں ہیرو نے جو پہنا تھا وہ دکھاؤ. اور پھٹی ہوئی پینٹ، ایک دور تھا پھٹے ہوئے کپڑے بھیک میں بھی نہیں دیے جاتے تھے. اور کیا زمانہ آ گیا، آج پھٹے ہوئے کپڑے ڈیمیج پینٹ کہہ کر کے ہزاروں میں خریدی جا رہی ہے. ہائے افسوس، آپ کی فکر کو کیا ہو گیا. کل پھٹا ہوا لباس ہوتا تھا تو آدمی اس کو چھپاتا تھا، پیون ہوتا تھا اس کو چھپاتا تھا. فکر کو کیا ہو گیا. قوموں کو یوں ہی زوال نہیں آتا. اقبال نے کہا تھا قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے پھر کسی قوم کی شوکت. واہ واہ واہ، بہت اچھا. نعرہ تکبیر. میری قوم کے جوانوں کہاں ہو؟ کانوں میں بالیاں پہن رہے ہو، مٹک کر چلتے ہو. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی کہتے یار تو فلاں اداکار کی طرح لگ رہا ہے، اور لڑکیوں کہتے تو اداکارہ کی طرح لگ رہی ہے، وہ کیا اس کا فام ہوتا ہے اس وقت، کیا اس کا غرور اور گھمنڈ اور اطلانا ہوتا ہے. اس سے بڑی گالی بھی کوئی ہے؟ جی اس سے بڑی گالی بھی کوئی ہے کہ تو اداکار دکھ رہا ہے؟ اس لیے کہ فاحشہ عورتیں زنا کرتی کراتی ہے تو چار دیواری میں چھپ کے کرتی کراتی. جن کو تم اداکار کرے وہ تو اسکرین کے سامنے آ کر کے گناہ کرتے اور زنا کرتے اور اس پہ کروڑوں روپے کماتے. اور وہ فلمیں سپر ہٹ ہوتی ہے جس میں باضابطہ طور پر ننگے سین زیادہ ہوتے. فکر کرو، پیروی جس کی کرو گے قیامت میں اس کے ساتھ اٹھو گے. عشق کا دعویٰ غوث اعظم سے، عشق کا دعویٰ غریب نواز سے، عشق کا دعویٰ امام حسین سے. پیروی کس کی؟ پھٹی ہوئی پینٹ پہن کر ننگے بننے والوں، گھٹنوں سے اوپر برمنڈے پہن کر کے سطر کے ساتھ بے ستری کرنے والوں، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالنے والوں، عبرت حاصل کرو. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھ والوں عبرت حاصل کرو. تم بدکاروں کی پیروی کے لیے نہیں ہو. نادان بدکار کی پیروی وہ کرے جس کے یہاں صدیق اکبر جیسا قائد نہ ہو، فاروق اعظم جیسا قائد نہ ہو، عثمان غنی جیسا قائد نہ ہو، مولا علی جیسا قائد نہ ہو، امام حسن جیسا قائد نہ ہو، امام حسین جیسا قائد نہ ہو، غوث اعظم جیسا قائد نہ ہو، طارق بن زیاد جیسا قائد نہ ہو، اللہ اکبر، صلاح الدین ایوبی جیسا قائد نہ ہو. ہمارے پاس تو ایسے اسٹارز موجود ہیں کہ لوگوں نے خواب میں بھی بہت اچھا، بہت اچھا. واہ واہ واہ. اوروں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا. خدا نے وہ ہمیں مقتدی عطا فرمائے. جاؤ ڈھونڈ لو سارے مذاہب کی تاریخ کو، ہے کسی مذہب میں قم بسم اللہ کہہ کر مردے کو ہائے واہ 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 واہ، بہت اچھا. واہ واہ واہ. لاؤ کسی مذہب میں. لوگوں کے یہاں مارنے والے تو ملیں گے لیکن جلانے والا اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایسا زندہ کرنے والا کہ مردے کو بھی قم بسم اللہ کہہ کے زندہ کرتا ہے اور اللہ کے دین کو بھی نئی زندگی. بے شک، سبحان اللہ سبحان اسی اللہ. لیے ہم ان کو محی الدین کہتے ہیں. جی غوث پاک کو صرف 11ویں میں سمیٹنے کی سازش ہو رہی ہے. غوث پاک صرف 11ویں میں سمٹنے والی ہستی نہیں ہے. جی ایصال ثواب کی ایک شکل ہے 11ویں، لیکن غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ بریلی کا کلندر کہتا ہے شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے. جی ہاں، میں اپنے ہوشیار ناظم صاحب اور مولانا غلام جیلانی جیسے صاحب فن لوگوں کی طرح اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ ہر 2 جملے پہ کہوں کہ بولو سبحان اللہ. نا، اب تو تمہارے عشق کا امتحان ہے کہ غوث پاک کے نام پر بریلی کی کلندر کی زبان سے کہی ہوئی بات پہ چپ رہتے ہو یا بولتے ہو. جب ہم اعلیٰ حضرت کا شعر پورے ہندوستان میں پڑھتے ہیں، جب ہم اعلیٰ حضرت کا شعر پورے ہندوستان میں پڑھتے لوگ چپ رہتے تو ہم کہتے اگر یوپی میں پڑھتے لوگ چپ نہ رہتے. جی ہاں،
لیکن سعداللہ فاضل کے پڑوس میں رہنے والے بھی اگر شعر نہ سمجھے تو جی پھر اس پر مجھے افسوس. واہ واہ واہ. اور کہتا ہوں کہ نہ سمجھو گے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ شعر کس کا ہے؟ نعت کہنا بلکہ شعر کہنا شہریار اپنی جگہ ہے. شعر کہنا شہریار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہمارے مرشد خانہ مارے مطہرہ کی آواز آئی ہے کہ مینارے قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، خدائے کے بخششی پر. بہت اچھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ جشن غوث الورا. نعرہ تکبیر. بہت اچھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بخشش کیا کرے، شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے. جی وہ تجھے کیا جانے. شکر کس کو کہتے ہیں؟ ولایت کی ایک منزل ہے. اب آپ کی توجہ ہے، ولایت کی ایک منزل ہے کہ ولی جب اللہ کی محبت میں عروج پاتا ہے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی، وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں یہ شکر میں چلا گیا. جی ولی ہو کر عشق الہی کے دریا میں غوطہ زن ہے، اس کے بارے میں بریلوی کا کلندر کہہ رہا ہے کہ وہ تجھے کیا جانے. توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے آپ کی. جو شکر کی منزل پہ پہنچ چکا ولی، وہ تجھے کیا جانے. جب ولی ہو کر کے شکر کی منزل پہ پہنچ کر میرے امام کہہ رہے وہ تجھے کیا جانے، تو جن کو وضو کے بھی فرائض یاد نہ ہو وہ غوث پاک کی عظمت کیا جانے. واہ 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 واہ. جنہیں نماز کے واجبات بھی پتہ نہ وہ غوث پاک کو کیا جانے. تو کافر غوث پاک کو کون جانتا؟ امین القادری، مولانا غلام جیلانی، حبیبی جو بیٹھے ہوئے، یا پھر یہ ناظم صاحب، یہ نعت خواں صاحب، یا آصف صاحب، کون جانتا ہے؟ کہنا اگر غوث پاک کی عظمت پوچھنی ہے تو ہما شما سے نہ پوچھو، کیونکہ شکر والا ان کو نہیں جانتا. تو جاننے والا کون ہے؟ تو کہتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے. خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ ہے، اگر میرے غوث کی شان پوچھنا ہے تو جاؤ اور حضرت سیدنا خضر سے پوچھو کہ عظمت غوث اعظم. بے شک. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت اچھا. زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد. بہت اچھا. اب کسی کو مل گئے خضر، توجہ، کسی کو مل گئے حضرت خضر. اس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھ رہے بھائی. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ امین القادری قادری ہے تو غوث پاک کو بہت بڑھا دیتا ہے. اللہ کے بندوں میں نہیں بڑھاتا، میری اوقات کیا ہے. ہم بڑے ان کے فیض سے. جی ہم بڑے ہیں، اگر بڑھ گئے ہیں کسی کی نظر میں ان کے فیض سے، ورنہ ہماری کوئی اوقات نہیں. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ. واہ 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 واہ. او میرے مرشد غوث اعظم، تو نے خرید کر مجھے انمول کر. اللہ اللہ. واہ واہ واہ. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. واہ واہ واہ. سبحان اس اللہ سے سبحان اللہ. در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا. دور کا، یہ دور بھی سماعت کرے، دور کا ڈورا تیرا. تو اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. بہت اچھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور لوگ باتیں کرتے ہیں ایسے تھے ویسے تھے، مولانا احمد رضا کو کیا آتا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ کہہ لو جو کہنا ہے، زبان تمہاری ہے. کیا مزے کی بات کرتے، کہتے ہیں مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کر لو رسوا جی بھر کے، لیکن کس کے نام سے رسوا کرو گے؟ کہتے ہیں مجھ کو رسوا بھی
اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی ہاں وہی نہ وہ رضا، وہی نہ وہ بریلی والا، ہاں وہی نہ وہ رضا، بندے رسوا تیرا۔ اگر رسوا بھی کرے گا تو یہی کہے گا نا کہ وہ غوث پاک کا غلام ہے، اور جب غوث پاک کا غلام کہہ دیا تو پھر مقدر کی معراج۔ بے شک بے شک بے شک۔ مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو ہاں وہی نہ وہ رضا، جی بنتا ہے رسوا تیرا۔ تو جب مل گئے خضر علیہ السلام تو کسی نے کیا پوچھا، اے خضر بتاؤ غوث پاک کی شان کیا ہے، اے خضر بتاؤ غوث پاک کی شان کیا ہے۔ تھوڑا سا سنجیدہ غوث پاک کا ذکر ہو، میں کبھی ناراض نہیں ہوتا، نہ ناراض ہوں گا، آپ میرے آقا کی امتی ہو، لیکن تھوڑا محفل کے آداب بھی۔ سردی کا موسم ہے، دیر سے لوگ بیٹھے ہیں، اگر کسی کو کوئی حاجت ہو تو جانے دیں۔ ایک بات آپ سے کہوں یار، اپنی محفل میں کسی کو حاجت ہو تو ہمیں کیا شکوہ ہو سکتا ہے؟ لوگوں کو غوث پاک کی محفل میں حاجت ہو جاتی تھی، اور اگر ہو بھی جاتی تھی تو میرے غوث کی شان کیا تھی۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کو حاجت ہو گئی، استنجا کی حاجت ہو گئی، اسی لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں جلسے شارٹ کیا کرو، لوگوں کی حاجتوں کا خیال کرو۔ جب لوگوں کی حاجتوں کا خیال کر کے رسول اللہ نماز مختصر کر دیتے تھے، تو لوگوں کی حاجتوں کا خیال کر کے ہم جلسہ مختصر کر دے تو کون سے چھوٹے ہو جائیں گے؟ جب نماز مختصر کی جا سکتی ہے، لوگوں کی حاجت کا خیال ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن میرے پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بچے والی مائیں بھی ہوتی ہیں، میں ان کا خیال کر کے نماز مختصر کرتا ہوں۔ ہائے ہائے، ہاں تو ذرا میں بھی لیکن کو خیال کرتے ہوئے سردی کے موسم سے تقریر بھی مختصر ہی کر رہا ہوں، جتنی مختصر ہو سکتی۔ توجہ ہے آپ کی۔ ایک صاحب کو حاجت ہو گئی، استنجا کی حاجت ہو گئی، اور بالکل آگے بیٹھے۔ کچھ لوگوں کو آگے بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے، آگے بیٹھے، اس لیے کہ یہ شوق بھی پہلے بڑا پرانا ہے، آگے بیٹھے۔ ہاں صحابہ کرام بھی آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے حضور کے قدموں میں، جی غوث پاک کے غلام بھی آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے۔ سب کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی میرے بھائی ہوں گے جو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے گھر میں تکیے کے ساتھ لیٹ کر سن رہے ہوں، انہیں سننے کا ثواب تو ملے گا، لیکن محفل کی جو برکت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا انٹرنیٹ پہ نہ سنا کرو، لیکن محفل کی جو برکت ہے، جہاں 40 مومن جمع ہو جائیں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ بے شک۔ ہاں تو تکیہ لگانے میں یہاں کا لطف کہاں آئے گا؟ اس لیے کہ یہاں کئی اولیاء خود موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ سوچے تو صحیح، 40 میں ایک ولی ہوتا ہے، ہزاروں میں کتنے ولی ہوں گے؟ اور کسی کی نظر ہم پہ پڑ گئی تو پھر ہمارے تو وارے نیارے ہو جائیں انشاءاللہ، مقدر سنور جائے گا، کیونکہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ایک صاحب کو حاجت ہو گئی، غوث پاک اب بالکل بیٹھے آگے، اور مجمع کتنا؟ 70,000 غوث پاک کی محفل میں لوگ آتے تھے 70,000۔ یہ ریکارڈنگ کے لیے چند کیمرے لگے ہوئے، اس پہ پھولے نہیں سماتے لوگ، اتنے کیمرے لگے تھے ریکارڈنگ کے لیے۔ غوث پاک کی اس دور کی 900 سال محفل میں، 900 سال پہلے کی محفل میں 400 علماء قلم دوات لے کر بیٹھتے تھے اور غوث پاک کا خطاب ریکارڈ کرتے تھے، جی اس کو بے لکھتے شک بے تھے اس شک، دور میں۔ سبحان اللہ۔ 70,000 کا مجمع، اور انسان اتنے، جنات اس سے زیادہ، اولیاء پوری دنیا میں سنتے تھے جب غوث پاک خطاب کرتے تھے۔ غوث پاک ہے میرے بھائی۔ حضرت خضر سے جب پوچھنے والے نے پوچھا عبد القادر جیلانی کیسے ہیں، تو کہا ان سے پہلے ایسا ولی نہیں ہوا، اور ان کے بعد قیامت تک ایسا ولی امام مہدی تک نہیں ہو سکتا۔ یہ شان ہے، یہ شان ہے غوث پاک کی، امام مہدی کے دور تک ایسا ولی اب نہیں آئے گا۔ یہ شان غوثیت نام ہے۔ میرے امام کہتے ہیں تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، توجہ، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل یا غوث، اور کہتے کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث۔ سالک اور واصل کا مطلب، سالک اس کو کہتے ہیں جو ولایت کے رستے پہ ابھی چل رہا ہو، منزلیں طے کر رہا ہو، اور واصل اس کو کہتے ہیں جو ولایت کی منزل پر پہنچ گیا ہو۔ ہمارے اہل سنت کے عقیدے میں غوث اعظم کیا کہتے ہیں؟ کوئی سالک ہو یا واصل ہو یا غوث، وہ کچھ بھی ہے، تیرا سائل ہے یا غوث۔ بے شک بے شک، کچھ بھی ہو جائے، غوث پاک کا منتہی ہے۔ غوث پاک کے در پر ہاتھ ہی پھیلا رہا ہے وہ،
یہ شان ہے غوثیت میں آپ کی. تو میں بات پوری کر دوں, بات مکمل کر دوں. کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ اکبر. ایک صاحب کو حاجت تھی, غوث پاک صاحب کشف تھے. کشف یعنی اللہ نے ان کو دل میں ایسی چمک دی تھی کہ وہ دلوں کے حالات جان لیتے تھے. اور کشف کے بارے میں سب اقوال موجود ہے, میں اس کی کوئی تشریح نہیں کر رہا ہوں, صرف عوام کے فہم کے حساب سے بات میں نے بتا دی. تو جب دیکھا کہ ان کو استنجا کی حاجت ہے, اپنی چادر ان پر ڈال دی, چادر اٹھا کر ان پر ڈال دی. جب اپنی چادر ان پر ڈالی تو وہ اپنے آپ کو غوث پاک کی محفل میں نہیں پاتے, بلکہ اپنے آپ کو ایک جنگل میں پاتے, جہاں پر نہر تھی, درخت تھا اور جنگل تھا, جنگل میں کوئی نہیں تھا. انہوں نے جلدی جلدی جو وہ اپنی چیزیں اتاری, درخت سے لٹکائی, اور لٹکانے کے بعد حاجت سے فارغ ہوئے, وضو کیا. جیسی وضو کیا تو پھر اس کے بعد چادر ہٹائی تو وہ غوث پاک کی محفل میں. بے شک اعضائے وضو پہ وضو کے اثرات ہیں. اب سوچتے ہیں کہ یا اللہ میں فارغ ہو گیا اور یہ میرے ساتھ ہو گیا, لیکن کچھ چیزیں ان کی وہاں چھوٹ گئی. درخت سے جو چیزیں لٹکائی تھی کوئی چیز چھوٹ گئی. اب احساس ہوا کہ یہ چیز چھوٹ گئی, اب وہ آئے گی کیسے, کیونکہ میں تو گیا نہیں وہاں پیر سے چل کے. پہنچایا مرشد نے, پھر چادر ڈالی تو اپنے آپ کو وہیں پایا. تو وہاں جہاں وضو کیا تھا, وضو کے پانی کے اثرات بھی موجود تھے, اور پھر استنجا کے اثرات بھی موجود تھے. تو وہاں سے اپنی وہ چیز لی, پھر چادر ہٹائی, پھر غوث پاک کی محفل. ایک مرتبہ وہی بزرگ جن کو دنیا شیخ علی ابن حیتی کے نام سے جانتی ہے, ایک مرتبہ غوث پاک کے بیان میں بیان سنتے سنتے سو گئے. مقرر پہ بہت بجلی گرتی ہے دوست, جب کوئی اس کی تقریر میں آپس میں بات کرے, چلائے یا سو جائے. اس لیے کہ حالانکہ میں وہ آدمی نہیں ہوں, میں تو بالکل عوام میں سے ہوں, ان پڑھ سا آدمی ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں. لیکن مقرر جو تقریر 1 گھنٹے کی کرتا ہے نا, کم سے کم 4 گھنٹے وہ محنت کرتا ہے جب 1 گھنٹے کی تقریر تیار ہو. تو اس کو ایسا لگتا ہے یار میں پوری جان نکال کے ڈال رہا ہوں, یہ آپس میں بات کیوں کر رہے ہیں, یہ سو کیوں رہے. لیکن جب سے میں نے واقعہ پڑھا ہے نا, تو مجھے کبھی کوئی سوتا ہے تو اتنا ٹینشن نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب عبد القادر جیلانی میرے مرشد کی محفل میں لوگ سو جاتے تھے, تو اگر قادری کی محفل میں سو جائیں, وہ میری بھی کوئی محفل نہیں, محفل بھی تو انہی کی ہے, ہماری کیا محفل. ایک دوست تو کہہ رہے تھے مجھے کہ دیکھو آپ کے نام پہ اتنے لوگ آ گئے. میں نے کہا توبہ کر, میرے نام پہ کون آتا ہے, میری کیا اوقات ہے, میری کیا حیثیت. غوث پاک کے نام پہ آئے, رسول اللہ کے نام پہ آئے, اللہ کے نام پہ آئے. یہ بات آج کے بعد کبھی مت کہنا کہ میرے نام پہ, میری کیا اوقات ہے. میں تو ان کے گداؤں میں سے ایک گدا ہوں, میں تو ان کے منگتوں میں سے ایک منگتا ہوں, ان کے سگوں میں سے ایک سگ ہوں, اور وہ بھی تو میں کہہ رہا ہوں, وہ قبول کر لیں تو ان کا کرم. بے شک میری کیا اوقات. اس طرح کی باتیں نہ کہا کرو. یہ جتنے لوگ آتے ہیں وہ اللہ کے نام پہ آتے, رسول اللہ کے نام پہ آتے, اولیاء اللہ کے نام پہ آتے. ہمارے نام پہ کوئی نہیں آتا, ہمارا نام اس قابل نہیں. ہم تو ابھی اسی فکر میں بیٹھے ہیں کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے تو ہمارے مقدر کی معراج ہے, لیکن اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کسی کو. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بہت دھینگا مستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی آخرت کی فکر کرو. سرکار غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے, مرتبہ دیکھو. ان کی محفل میں سونے والے سو گئے, غوث پاک خطاب چھوڑ کر اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو, مرید کے آگے پیر ہاتھ باندھ کے کھڑا. محفل پہ سناٹا. بھئی اگر کوئی مقرر کسی ایک آدمی کی طرف متوجہ ہو جائے تو کیا حال ہوگا اس کا. پورا مجمع, وہ بھی پھر کہتا ہوں 70,000 کا مجمع ہوتا تھا غوث پاک کی محفل میں. اور غوث پاک یہ تو سامنے لوگ ہوتے تھے, جب خطاب کرتے تھے تو کہتے تھے الحمدللہ, پھر چپ ہو جاتے تھے, پھر دوسری بار کہتے تھے الحمدللہ, خطبہ شروع کر دیا. لوگ کہتے ہیں اب 2 بار الحمدللہ کیوں کہتے ہیں. کب پہلی بار جب کہتا ہوں نا تو پوری دنیا کے جو ولی ہوتے ہیں اپنے اپنے گاؤں میں, اپنے اپنے شہروں میں, اپنے اپنے دیہاتوں میں, اپنے اپنے گھروں میں, پہلی بار کی الحمدللہ سن کر سارے کام چھوڑ دیتے اور اٹینشن ہو کر کے خطاب سننے لگ جاتے. بے شک یعنی پہلی بار کی الحمدللہ وہ ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے, خطاب شروع ہو گیا. اللہ کے شکر سے خطاب. یہ غوث پاک ہے. لوگ کہتے ہیں مجھے انٹرنیٹ پر اتنے 1000 لوگ سنتے ہیں. میں نے کہا انٹرنیٹ کی خیرات ہے میرے عزیز. جب انٹرنیٹ کا نام بھی لوگوں کو پتہ نہیں تھا, جب بھی میرے غوث کا خطاب پوری دنیا کے ولی اپنے اپنے شہروں میں سنا کرتے تھے.
بے شک ہاں دنیا بہت پیچھے ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ جب یہ کہہ دیا تو لوگوں نے کہا کیا کہہ دیا، کہانی گرڈی قصہ ہو گیا۔ میں نے کہا انٹرنیٹ کی چپ پر تو ایمان لایا ہے، اللہ کی قدرت پر کبھی ایمان لائے گا۔ جب سیٹلائٹ پوری دنیا میں تقریر پہنچا سکتا ہے تو اللہ نہیں پہنچا سکتا، اور یہ سیٹلائٹ بھی کیا اللہ کی قدرت سے باہر ہے؟ معاذ اللہ۔ دنیا میں جو کچھ جس کے ذریعے سے ہو رہا ہے، جو کچھ ظہور پذیر ہے، وہ میرے اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ بے شک بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ نصیب کی بات ہے، کوئی سیٹلائٹ کی طاقت کو مان گیا اور کوئی اللہ کی قدرت کو مان کے کہتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے عبد القادر کا خطاب بغیر کسی ذریعے کے پوری دنیا کے ولیوں کو سنوا دیا۔ بے شک سبحان اللہ اللہ کی قدرت ہے یہ، جو کچھ ہے وہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو بہرحال سرکار غوث اعظم نے دیکھا ایک بندہ سو رہا ہے، اور وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا شیخ علی ابن ہیتی ہے۔ وہ سو رہے تھے، آپ نے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، دیر تک کھڑے رہے ہاتھ باندھ کر۔ جب شیخ کی آنکھ کھلی، مرشد کو ہاتھ باندھ کے کھڑے دیکھا، پورا مجمع سناٹے میں پریشان، یہ بھی پریشان۔ جب پھر خطاب شروع ہو گیا، خطاب پورا ہو گیا۔ جب خطاب پورا ہو گیا تو لوگوں کے اندر چیمے گوئیاں ہونے لگی، بھئی کچھ بھی بات ہوتی ہے تو بات تو ہوتی ہے، تو یہ حضرت نے آج کیسے کی، حضرت نے آج کیسے کی؟ آخر کسی نے پوچھ لیا، حضور آپ شیخ کے سامنے ہاتھ باندھ کے، مرید اور خلیفہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے؟ مرشد نے فرمایا اس سے پوچھو نا کہ کیوں کھڑے تھے، یہ تو سو رہا تھا، اس سے پوچھو۔ تو پوچھا تو کیا بات ہے بھئی؟ تو کہا جیسی حضرت کے خطاب میں میری آنکھ لگی تو کیا دیکھا کہ رسول اللہ تشریف لائے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس محفل میں حضور تشریف لائے ہیں۔ تو مرشد غوث پاک کہتے ہیں یہ جو سوتے سوتے دیکھ رہا تھا میں جاگتے جاگتے دیکھ رہا واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ غوث پاک کی شان ہے، مرشد غوث پاک کا مقام تو بات سمیٹتے ہوئے، لیکن اس مقام کو پانے کے بعد بھی بات سمیٹ، اس مقام کو پانے کے بعد بھی سرکار غوث پاک روتے تھے۔ توجہ، کم باذن اللہ کہہ کے مردہ زندہ کر دے، جس کے خطاب میں غوث پاک کی عزت کو بڑھانے کے لیے خود اللہ کے رسول تشریف لائے۔ سوچیں کیا ذات ہوگی جس کے خطاب کی محفل کی عزت بڑھانے کے لیے حضور آئے، خضر آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، انبیاء آئے، مولا علی آئے۔ میرے امام کہتے ہیں کہ اولیاء کیا خود حضور آئے، وہ تیری واز کی محفل ہے یا غوث، وہ تیری واز کی محفل ہے یا غوث، یہ شان ہے۔ پھر روتے ہیں۔ کسی نے رونے کا سبب پوچھا، یا غوث الثقلین کیوں روتے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں عبد القادر کے لیے عید کا اور خوشی کا دن وہ دن ہوگا جس دن ایمان پر اس کو خاتمہ نصیب ہوگا، جس دن میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہ کرے، توجہ کر لیں، جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہ کرے، غوث اعظم فرماتے ڈر ہے کہ جب مرے گا تو اس کا خاتمہ خراب ہو جائے گا، اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ دعاؤں کے اندر دکانیں مانگنے والوں، دعاؤں کے اندر مکان مانگنے والوں، دعاؤں کے اندر دنیاوی چیزیں مانگنے والوں، مانگو منع نہیں کرتے، لیکن کیا ایمان پر خاتمے کی بھی فکر ہے؟ ایمان پر خاتمے کی بھی فکر کرتے ہیں؟ تو وہ جو میں روایت بیان کرنے چلا تھا اس کو اینڈ کر دوں۔ اللہ اکبر۔ تو جب سرکار عیسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی کہ بتاؤ تم کو عذاب میں کیوں گرفتار کر دیا گیا، تو دو چیزیں بیان کی گئی۔ نمبر ایک، ہم دنیا کی محبت میں گرفتار تھے، اور نمبر دو، ہم بدکاروں کی پیروی کیا کرتے تھے، بدکار لوگوں کی۔ اس لیے کہتا ہوں بدکاروں کی پیروی نہ کرو، نیکوکار لوگوں کی پیروی کرو، اس لیے کہ بدکاروں کی پیروی کرو گے تو کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنو گے، مٹک مٹک کر کے چلو گے، مٹک مٹک اترا اترا کر کے چلو گے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اپنے کانوں سے گانا سنا ہوگا، قیامت کے دن اس کے کان میں آگ کا سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا۔ بدکاروں کی پیروی نہ کرو، نیکوکاروں کی کرو۔ نیکوکار لوگ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، نیکوکار لوگ نعتیں سنتے ہیں، بدکاروں کو آئیڈیل نہ بناؤ۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ہم لوگ اس پہ نعرہ لگاتے ہیں کہ 40 سال غوث
غوث پاک کے ایسے گزرے کہ عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز پڑھی. ہر رات وضو کرتے تھے اور عشاء اس کی وضو سے ہی فجر پڑھتے تھے. یعنی پوری رات آپ عبادت میں رہتے تھے. میں کہتا ہوں کم سے کم غوث پاک کو آئیڈیل بنا لو. اور آپ اور ہم عشاء کے وضو سے فجر نہیں پڑھ سکتے, کم سے کم قادری ہونے کی نسبت سے عشاء کے وضو سے عشاء ہی پڑھا کریں اور فجر کے وضو سے فجر ہی پڑھا کریں. میرے بھائیوں, موت آنے والی ہے, گھاٹی سے گزرنا ہے, قبر میں جانا ہے. قبر میں نہ کسی کی دادا گیری چلے گی نہ کسی کی بابا گیری چلے گی, کچھ نہیں چلے گا. قبر میں تو کروٹ بھی نہیں بدل سکتے. بدکاروں کو آئیڈیل بنانے والوں, آج اگر ڈائلاگ بازی بھی, گفتگو میں بھی ڈائلاگ بازیاں ہوتی ہے تو ہیرو کے اسٹائل میں بات کرنے کا طریقہ بھی ہیرو. میں کہتا ہوں کیا رسول اللہ کا طریقہ نبھایا؟ معاذ اللہ. اللہ اکبر. جس کی سیرت بھی بے مثال, جس کی صورت بھی بے مثال, اللہ اللہ کہا جاتا ہے. حضرت استاد زمن نے یا مولانا حسن نے کہا, حضرت مولانا حسن بریلوی نے کہا تھا کہ تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے. تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے. تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. میرے بھائیوں, آئیڈیل بنانا ہے تو اللہ والوں کو بناؤ, اللہ والوں کے طریقے پہ چلو, ان کے نقش قدم پر چلو. بدکاروں کو آئیڈیل نہ بناؤ. عذاب میں گرفتار ہو کر کے اللہ اکبر اوندے پڑے رہ گئے. اور پھر سرکار عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ تمہارے جو دوسرے لوگ مردہ پڑے ہیں یہ کیوں نہیں بولتے اور تم کیوں بول رہے ہو؟ تو اس نے کہا حضور دراصل یہ اس لیے نہیں بولتے کہ اللہ کے فرشتوں نے ان کے منہ کو آگ کی لگام سے جکڑ دیا ہے. اب یہ کلام نہیں کر سکیں گے, یہ بات نہیں کر سکتے, ان کے منہ آگ کی لگام سے جکڑے گئے ہیں. اللہ اکبر. پھر آپ نے فرمایا کہ تو کیوں بول رہا ہے؟ اس نے کہا میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں, حقیقت میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں. جب ان پر عذاب نازل ہوا تو میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, یعنی میں مجرم نہیں ہوں. عذاب نازل ہوا تو ان کی صحبت میں بیٹھا ہوا تھا. ان کی صحبت کی وجہ سے مجھ پر بھی اللہ کا عذاب آ گیا. یعنی مجرم نہ ہو کر صرف گنہگاروں کی دوستی اور صحبت کی وجہ سے میں بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا. اور وہ کہتا ہے عیسیٰ دعا کریں کہ میرے لیے نجات ہو, کیونکہ اللہ نے مجھے جہنم کے کنارے پر الٹا لٹکا دیا ہے اور اب میں نہیں جانتا کہ مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا یا مجھے چھوڑ دیا جائے گا. آپ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں, جو گنہگاروں کی صحبت میں رہے ان پر بھی عذاب آتا ہے. آج ہمیں کیا ہو گیا, موبائل کے اسکرین پر آپ کیا رکھ رہے ہو, موبائل کے اندر کیا رکھ رہے ہو, نشے کو پرموٹ کر رہے ہو. نشہ ہماری محلوں میں, ہمارے گاؤں میں, ہمارے دیہاتوں میں, ہمارے علاقوں میں پھیلایا جا رہا ہے اور سازش کے طور پہ پھیلایا جا رہا ہے. ہم اس میں مبتلا ہو رہے ہیں. نشے والوں کی صحبت میں مت بیٹھو, زانیوں کی صحبت میں مت بیٹھو, گنہگاروں کی صحبت میں مت بیٹھو, مجرموں کی صحبت میں مت بیٹھو. دیکھو وہ شخص کہنے لگا کہ میں ان میں سے حقیقت میں نہیں ہوں لیکن میں ان میں سے ہو گیا ہوں کیونکہ ان کی صحبت میں بیٹھا ہوا تھا. اللہ اکبر. اللہ کے بندو, اللہ کی عذاب کو ہم میں سے کوئی بھی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. ایک دن موت ہے میرے بھائی, روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹے گا. یہ رنگین سے گال, یہ خوبصورت سے گال, یہ گلاب کی طرح کھلتے ہوئے رخسار, یہ قبر کے کیڑوں کی غذا بنیں گے میرے بھائی. اپنے بازوؤں پہ جو تو اترا رہا ہے اس کو قبر کی مٹی کھائے گی میرے بھائی. اللہ اکبر. قبر کی منزل بڑی کٹھن ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مزدور تھا, اس کے سر پر لکڑیوں کا گٹھا رکھ کر کے گھر پہنچانے کے لیے دیا گیا. اس کے دانت میں کچھ اٹک گیا تو اس نے اس لکڑی سے نکال کر خلال کر لیا تو اس پر بھی اس کی پکڑ ہوگی اور اس کو عذاب دیا جائے گا. جو بغیر پوچھے لکڑی کا خلال منہ میں کر لے اس کو بھی پکڑ ہوگی اور عذاب دیا جائے گا. جو لوگوں کے پیسے ہڑپ کر کے بھاگ جا رہے ہیں, حتیٰ کہ اللہ اکبر لوگوں کو دھوکہ دے کر کے پیسے کھا لے رہے ہیں, حرام اور حلال میں تمیز نہیں کر رہے ہیں, سب کو ایک دن سوارے, کروڑ پتی بنے, شارٹ ٹائم کے اندر ترقی کرنے کا چکر, شارٹ کٹ میں ترقی کرنے کا چکر, کوئی سود کی طرف جا کر, کوئی حرام کی طرف جا کر. میرے بھائی نمرود کا کیا حال ہوا, فرعون کا کیا حال ہوا, یزید کا کیا
کیا حال ہوا؟ آپ مجھے بتائیں نا، یہ اپنے اپنے دور کے بڑے بڑے دولت مند تھے۔ ابو جہل کا کیا حال ہوا؟ یہ کوئی چھوٹا موٹا دولت مند آدمی نہیں تھا، عرب کا بڑا تاجر تھا۔ ابو لہب کا کیا حال ہوا؟ بڑا تاجر تھا، سردار کہلاتا تھا۔ کیا حال ان کے ہوئے؟ ذرا سوچو، انہوں نے حلال و حرام میں تمیز نہیں کی، ان لوگوں نے آخرت پر ایمان نہیں لایا، کیا انجام ہوا ان کا؟ اور وہ بلال جسے دنیا غلامی کا تانا دیتی ہے، وہ اللہ کے رسول پہ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے قانون پہ عمل کیا، تو دنیا نے ایک دن ان کو دیکھا۔ بلال کعبے کی چھت پہ نظر آتے ہیں اور کعبے کی چھت بلال کے نیچے نظر آتی ہے۔ یہ عزتیں تھوڑی ہے، یہ عزتیں کم ہے۔ یاد رکھو، میں یہ نہیں کہتا کاروبار نہ کرو، تجارت کرو، مالدار بنو، حلال ذریعے سے۔ شارٹ کٹ کے چکر میں چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، موبائل چوری کرنا، حرام کی طرف جانا، بچت کے نام پر سود کے دھندے کرنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اپنے مقدر میں جو لکھا ہے میرے بھائی، اس کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ جب ماں کے پیٹ میں مقدر کا لکھا ہوا پہنچا تو دنیا میں آنے کے بعد کیوں نہیں پہنچے گا؟ بالکل پہنچے گا۔ اللہ پہ یقین رکھو، اللہ پہ ایمان رکھو، محنت کرو، کاوش کرو، کوشش کرو۔ اور آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس دنیا کے حلال کا حساب ہونا ہے اور جس کے حرام پر عذاب ہونا ہے، وہ دنیا سے کیا لوگ؟ جی، جس کے حلال میں حساب ہے اور جس کے حرام میں عذاب۔ حلال بھی ہے تو حساب دینا پڑے گا، اور اگر اللہ رحم کرے تو کرے، ورنہ اللہ جس سے حساب لے، کون اللہ کو جواب دے سکے؟ میرے بھائی، اگر پیر کی صحیح عزت کرتے ہو نا دل سے، تو پیر کو جواب دینے میں شرم آتی، پیر سے بات کرنے میں ہاتھ کانپتے، موبائل پہ ہاتھ کانپتے ہیں۔ ہم نے اپنے مرشد اجازت کو جب بھی فون کیا، ہاتھ کانپے، کیسے بات کریں، کیا بات کریں، بے ادبی نہ ہو جائے۔ اگر مرشد سے صحیح محبت ہو تو اس کو جواب دینے میں زبان کانپتی ہے، اللہ کو کیا جواب دیں؟ وہ اللہ جو کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، منہ پہ مہر لگائے گا، اعضا کلام کرے گا۔ اللہ کہاں ہو؟ مرنا ہے یہ دنیا میں ہمیشہ، کون رہا جو ہم رہیں گے؟ آخرت کی تیاری کرو، اللہ کی بارگاہ میں حساب نہیں دے سکتے، دعا کرو بے حساب بخشے جائیں۔ غوث پاک جن کا ذکر آپ نے سنا، کعبے کا گلاب پکڑ کے کہتے اللہ، اگر عبد القادر کی اعمال تیری بارگاہ میں قبولیت کے لائق نہیں ہے تو قیامت میں عبد القادر کو اندھا اٹھانا۔ یہ وہ لوگوں کی خشیت۔ غوث اعظم داڑھی پکڑ کر راتوں کو روتے اللہ کے خوف سے۔ آپ دیکھیں غوث پاک نے اپنا کوئی گھر نہیں بنا، بہت مالدار تھے غوث پاک، روزانہ نیا لباس پہنتے تھے اور اتنا قیمتی پہنتے تھے کہ اتنا بادشاہ وقت کو بھی میسر نہیں آتا تھا، اتنا قیمتی پہنتے۔ راتوں کو روتے داڑھی پکڑ کے، اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر جب وہ کیا جواب دوں گا جب تو مجھ سے سوال پوچھے گا، حساب لے گا، کیا جواب؟ اور یہ نیا نفس کے لیے نہیں پہنتے تھے، بہانہ تھا، آج میں پہنوں گا کل کسی غریب کو پہنا دوں گا، اس نیت سے نیا پہنتے تھے۔ جی بے شک، یہ فکر تھی۔ فرماتے ہیں کہ نیکیوں کے دفتر کو میں نے الٹ پلٹ کر دیکھا، کھانا کھلانے سے بڑی کوئی نیکی مجھے نظر نہ آئی۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کو کھلاتا رہوں، کھلانے میں بڑی دلچسپی تھی۔ خدا نے ان کی یہ تمنا یوں پوری کی کہ 11ویں کے نام پہ آج بھی دنیا کھاتی نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر ولی کا عرس تاریخ پر منایا جاتا ہے، لیکن یہ کیا غوث اعظم ہے، 17 تاریخ کو کرو تو 11ویں ہی ہے، 15 کو کرو تو 11ویں ہی ہے، 21 کو کرو تو بھی 11ویں ہے، 20 کو کرو تو بھی 11ویں ہے۔ ارے ابھی 11ویں کا مہینہ نہیں ہے لیکن پھر بھی غوث اعظم کی محفل سجی ہوئی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن پھر بھی وہ روتے تھے۔ ہم جرائم کر کے بھی ہمیں رونا نہیں آتا۔ آخرت کے بارے میں ہم لوگ کیا سوچتے، ارے مولانا چھوڑو، یہ مولانا لوگ کی پرانی سب باتیں ہیں اور جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ کریم ہے بخش دے گا، اللہ رحیم ہے بخش دے گا، اللہ غفار ہے بخش دے گا۔ میں نے کہا بالکل وہ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفار بھی ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے جو آپ مطلب نکالنے۔ رحیم کریم غفار بے شک ہے۔ کیوں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ کو نہیں پتا تھا کہ وہ غفار ہے؟
سیدہ عائشہ صدیقہ کون ہے؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ اما عائشہ صدیقہ ہے۔ جب مغفرت کی دعا کرتے ہوئے روتی تھی تو دوپٹے سے آنسو پوچھتے پوچھتے دوپٹہ بھیگ جاتا تھا۔ صبح کو دوپٹہ ایسے نچوڑا جاتا تھا جیسے کپڑے دھل کے نچوڑے جاتے پانی کے بعد، اما عائشہ کے آنسو ایسے نچوڑے جاتے تھے۔ کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، ان کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیں۔ میری بہنوں کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ معافی چاہتا ہوں، اپنی بہنوں سے برا مت ماننا، یہ واعظ و نصیحت کی محفل ہے، اس میں حق بات کہی جائے گی۔ ناپاکی کے عالم میں بچے کی ولادت کے بعد 40 دن تک نمازیں چھوڑ دیتی ہے، 8 دن تک کے پاک ہونے کے بعد بھی ناپاک ہی بغیر غسل کے رہتی ہے، اور پھر ان کو گھمنڈ ہے کہ ہم جنت میں جائیں۔ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، ایسی پاکیزہ جس کی تطہیر میں، جس کی پاکیزگی اور جس کی عظمت و عصمت کی شان بیان کرنے کے لیے اللہ نے سورہ نور کی آیتیں نازل فرمائی ہیں، جس کی طہارت اور پاکیزگی اللہ بیان کرے، وہ اللہ اکبر، خدا جس کی پاکیزگی کا اعلان کرے، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر روئیں مغفرت کی دعا کرتے ہوئے، اور جن کی زندگی میں کوئی نماز ہی نہیں، جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ظہر اور جمعہ کے مسائل کیا ہیں عورت کے لیے، ان کو گھمنڈ ہے کہ ہم تو جنت میں جائیں گے۔ اللہ کرے تم جنت میں جاؤ، سب جاؤ، بے حساب جاؤ، تمہارے صدقے میں بھی جاؤں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اتنی سستی نہیں ہے میرے بھائیوں جنت۔ اور میری بہنوں سیریل دیکھ کر کے وقت گزار رہے ہو، عورتیں باریک اور پتلے لباس پہن چکی ہیں، دوپٹے کو مفلر بنا چکی ہے، عورتوں کو نہیں پتا اللہ کے رسول علیہ السلام ان عورتوں کا عذاب یاد کر کر کے روتے تھے۔ ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا، بابا آپ گھٹنوں میں سر رکھ کے رو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں، فاطمہ میں نے شب معراج عورتوں پہ جو عذاب ہوتے دیکھا وہ یاد کر کے مجھے آنسو آ رہے ہیں، میں رو رہا ہوں کہ عورتوں کو حال یہ تھا کہ ان کو ان کے بالوں سے جہنم کے اندر اوندا لٹکایا گیا، عورتوں کو باندھ کر جہنم میں اوندا لٹکایا گیا تھا، اور ان کے سر جو ایسے کھول رہے تھے جیسے چولہے پہ ہانڈی کھولتی، ان کے سر کھولتے میں نے دیکھا۔ میں کیوں نہ روؤں فاطمہ، ان عورتوں کا عذاب مجھے رلا رہا ہے۔ میری بہنوں جہنم کا عذاب بھی کچھ کم نہ تھا کہ جہنم میں بالوں سے باندھ کے لٹکایا گیا، اور کھوپڑیاں کھول رہی تھی جیسے چولہے پہ ہانڈیاں کھولتی ہے۔ تو پوچھا سیدہ نے، بابا ان کی کھوپڑیاں کیوں کھول رہی تھی، ان کو سر کے بالوں سے کیوں باندھا گیا تھا؟ تو آقا فرماتے ہیں وہ بغیر دوپٹے کے اجنبی مردوں کے سامنے جاتی تھی، سر کھول کر اجنبی مردوں سے کے سامنے جاتی تھی، اس لیے ان کو اس طریقے سے عذاب کیا گیا ہے۔ میری بہنوں ہے اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت، اگر بتی کا چٹکا لگ جائے، اللہ اکبر، اگر چائے گرم ایک گھٹ منہ میں ڈال لو زبان جل جاتی ہے تو دن بھر کھانا نہیں اچھا لگتا۔ میری بہنوں بتاؤ، سچے نبی کا فرمان، صادق و مصدوق کا فرمان، رحمت للعالمین کا فرمان، جس نے اپنی مرضی سے کبھی زبان کو جنبش ہی نہیں دی، اگر یوں ہی جہنم میں ڈالا جائے تو بھی کم نہیں ہے۔ وہ جہنم کی آگ جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے، اس میں عورتوں کو اوندا لٹکایا جائے، بالوں سے ہانڈی کی طرح ان کا سر کھولنے لگے، کھوپڑیاں کھولنے لگے۔ وجہ کیا؟ دوپٹوں کو مفلر کی طرح لٹکا کر بغیر دوپٹے کے یا سر کھول کر مردوں کے سامنے جاتی تھی، تو یہ حال ہوا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، اے بھائی تجھے اپنی بہن سے اگر پیار ہے تو اپنی بہن کو تو دوپٹے کی تاکید کیوں نہیں کرتا؟ اے شوہر اگر تجھے اپنی بیوی سے پیار ہے اپنی بیوی کو دوپٹے کی تاکید کیوں نہیں کرتا؟ اے بیٹے اگر تجھے اپنی ماں سے پیار ہے اپنی ماں کو پیار کے ساتھ دوپٹے کے لیے کیوں نہیں سمجھاتا؟ اور آپ سے پوچھتا ہوں، بغیر دوپٹے کے گھومنے میں کون سی فضیلت ہے، اور جو ہے وہ سر کو کھولنے میں کون سی فضیلت ہے؟ اللہ اکبر۔ کل بھی اگر عزت ملی تھی تو سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے میں عورتوں کو ملی تھی، اور آج بھی ملے گی تو اسی میں ملے گی، اداکاراؤں کو آئیڈیل بنانے میں نہیں ملے گی۔ بہنوں سے کہتا ہوں نہیں برداشت کر سکتی میری بہن، تم بھی اور ہم بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ توبہ کرو، تقریر کی محفل، واعظ کی محفل کا مقصد انقلاب ہے، تبدیلی ہے، توبہ ہے کہ
کسی مرد کے سامنے سر کھول کے مت جاؤ. چچا زاد بھائی ہے اس سے بھی پردہ کرو, مامو زاد بھائی ہے اس سے بھی پردہ کرو, پھوپھی زاد بھائی ہے اس سے بھی پردہ کرو. یہ جو دنیا کے آوارہ لوگ کہتے ہیں نا کہ پردہ کیا چیز ہے, پردہ کیا چیز ہے, ہم نے کہا کووڈ میں تو سب نے پردہ کیا, کیوں پردہ کرایا؟ تو کہا جراثیم کے ڈر سے. میں نے کہا جب جراثیم کے ڈر سے منہ پہ ماسک باندھ کر کے پردہ کیا جا سکتا ہے تو یہ عزت کے لٹیروں کے خوف سے اگر کوئی عزت دار عورت پردہ کرتی ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ لوگ بڑی ہمدردیاں جتاتے رہے, جھوٹی ہمدردیاں, کہ عورتوں پر کیا گزرتی ہوگی جب وہ منہ پہ پردہ باندھ کر کے گھومتی ہوگی. تو ہم کہتے ہیں کووڈ نے تو تمہیں اوقات یاد دلا دی, تو تم پر کیا گزرتی تھی؟ سب مصیبت جھیلی کہ نہیں جھیلی جراثیم کے خوف سے؟ تو یہ جراثیم کم ہے, یہ صرف جان لیں گے لیکن یہ جراثیم تو آبرو لے لیں گے, یہ جراثیم تو آبرو لے لیں گے, یہ جراثیم تو ایمان لے لیں گے. اس لیے بہنوں سے کہتا ہوں کسی کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں. واللہ مذہب اسلام جیسا مذہب زمین پہ کوئی ہے نہ ہو سکتا. جی بے شک بے شک, یہ کسی انسان کا بنایا نہیں, یہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے. اور پھر میں تو بار اپنی بہنوں سے کہہ چکا ہوں اگر کوئی پردے میں تمہیں دیکھ کے تانا دے تو اس کے تانے کی پرواہ مت کرنا, کیونکہ ہمارے نبی کی شہزادی کی شان یہ ہے کہ انہوں نے یوں پردہ کیا کہ ان کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا. میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اور جاتے جاتے بہنوں کو اتنا ضرور, حالانکہ یہ بہنیں ایسی نہیں ہیں, ہندوستان کی عورتیں ایسی نہیں ہیں, لیکن جہاں تک آواز پہنچنی ہے اللہ میری آواز پہنچا دے. اب میں اس سے دعا کرتا ہوں جب گلے میں دوپٹے کو مفلر کی طرح لٹکا کے مردوں کے سامنے جو عورت سر کھول کے جائے تو اس کو جہنم میں اوندے منہ لٹکا کر اس کی کھوپڑی ہانڈی کی طرح کھولائی جائے. تو جو عورتیں مردوں کے ساتھ, اجنبی مردوں کے ساتھ افیئر کرتی ہو, ناجائز تعلقات بناتی ہو اور پارکوں میں گھومنے جاتی ہو, فلموں میں جاتی ہو, اجنبی لڑکوں سے دوستیاں رچاتی ہو, اس عورت کا کیا حال ہوگا؟ صرف سر کھلے گئی, توجہ کریں, صرف سر کھلے گئی یہ حال ہوا. تو جس نے اپنی آبرو ہی بیچ دی اس کا کیا انجام ہے؟ اس لیے یہ دنیا ہے, دنیا سے بڑھ کر بے وفا کوئی چیز دیکھی نہیں گئی. میری بہنوں آپ کو مشورہ ہے, تاریخ پڑھو. جن عورتوں کو ہلدی اور چندن اور دودھ سے نہلایا جاتا تھا, جن کے بالوں میں موتی پروئے جاتے تھے, جن کے گھگرے اور جن کے لباس کو اٹھانے کے لیے درجنوں کنیزیں پیچھے پیچھے چلا کرتی تھی, جن کو پنکھا جھلنے کے لیے درجنوں کنیزیں کھڑی رہتی تھی, جاؤ ڈھونڈو ان کی قبروں کا نشان ملے تو ہمیں بھی بتاؤ, ہے ان کی قبروں کا نشان؟ ہلدی چندن دودھ میں نہانے والی عورتیں, ہے ان کی قبروں کا نشان؟ لاؤ بتاؤ کہاں ہے, کون ان کا نام لیتا ہے؟ فلاں بیگم فلاں بیگم فلاں بیگم, نام لوں گا تو لوگوں کو تکلیف ہوگی. کہاں ہے ان بیگموں کے جن کے لیے بڑی بڑی عمارتیں یادگاروں میں بنی؟ کہاں ہے ان کے نشانات قبروں کے؟ کون ہے ان کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے والا؟ بتاؤ کون ہے ان کا نام لیوا؟ بتاؤ. کچھ نہیں بچا, لیکن وہ سیدہ کائنات, وہ مخدومہ کائنات, وہ ملکہ فردوس بری, وہ حسنین کی امی جس کے گھر میں 3 مہینے تک چولہے نہیں جلتے تھے, جس نے 17 پیون والا دوپٹہ پہنا, جب تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی خدا نے وہ مقام عطا کیا کہ آج بھی جمعہ کا خطیب جب تک نام فاطمہ نہیں لیتا اس وقت تک خطبہ مکمل نہیں. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدہ فاطمہ تو پھر بھی بنت رسول ہے, حضور کی شہزادی ہے. رابعہ بصری کیا ہے؟ ان کے باپ کا نام لوگ نہیں جانتے, ان کی امی کا نام لوگ نہیں جانتے, ان کا نسب نہیں جانتے, لیکن جب رابعہ کا نام آتا ہے تو عزت سے سر جھک جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس خاتون نے پرہیزگاری اختیار, تقوی اختیار کیا. تو پتا چلا دنیا کے زیور, دنیا کی دولت, دنیا کا مکان سب کچھ نہیں, آخرت کی تیاری کرو. آخرت میں جو کامیاب ہو گیا اصل وہی کامیاب ہے, ورنہ ایسی ناکامی ہوگی کہ پچھتانے سے کام نہیں چلے گا. قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے. آخری رسول اللہ کا ایک فرمان دل پہ لکھ لو, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں, حدیث سن لو,
40 سال سے زیادہ اگر کسی کی عمر ہو جائے، مفہوم پیش کر رہا ہوں، سن لو، اسی پہ بات پوری ہو رہی ہے آج۔ 40 سال سے زیادہ کسی کی عمر پوری ہو جائے، نہ اس کے پاس توبہ ہے اور اس کے گناہ اس کی نیکیوں پر غالب ہے، یعنی نیکیاں کم کرتا ہے، گناہ زیادہ کرتا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا، آقا فرماتے ہیں وہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر لے۔ تیار ہو جاؤ جہنم کے لیے، جہنم کا وہ عذاب جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، جہنم کا وہ عذاب جس میں فرشتے جو عذاب دینے کے لیے وہ گونگے اور بہرے ہیں، وہ ماریں گے تو آواز بھی آپ کی چیخ پکار کی لوگوں کی سنائی نہیں دے گی، ایسا عذاب ہوگا، نہ کسی کان نے سنا نہ کسی آنکھ نے دیکھا۔ اس کی حقیقت کو مکمل طور پہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آقا ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کے عذاب کو جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم بھی جاننے لگو تو تم ایسے پگھلنے لگو گے جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، ایسے پگھلنے لگو گے۔ عذاب کی حقیقت اگر تم پہ واضح ہو جائے، فرمایا تم گوشت کھانا چھوڑ دو، اچھا لباس پہننا چھوڑ دو، مسکرانا چھوڑ دو، ہنسنا چھوڑ دو، اور تمہارا حال یہ ہو جائے کہ جنگل میں پاگلوں کی طرح پھرتے رہو، کسی سے بات چیت نہ کرو۔ یہ ہے عذاب الہی پر پردہ ڈال کر کے جو ہے وہ اس کی حقیقت کی طرف اشارہ بھی کر دیا گیا، اور ہمیں واضح طور پر یہ بتا دیا گیا کہ خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ انبیاء روتے رہے، اولیاء روتے رہے، صحابہ روتے رہے، سیدنا صدیق اکبر جن کا یہ مہینہ چل رہا ہے، 22 تاریخ کو ان کے وصال کا دن ہے، جمادی الاخر کی 22 تاریخ، صدیق اکبر کہتے تھے پرندہ کتنا خوش نصیب ہے، لوگ کہتے تھے پرندہ خوش نصیب ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ کتنے خوش نصیب ہے۔ فرمایا افسوس یہ پرندہ مر کے مٹی بن جائے گا، مگر ابو بکر کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا، رب کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا۔ افسوس ابو بکر کہاں سے لائے گا جواب دینے کی طاقت، اللہ کی بارگاہ میں منہ کھولنے کی طاقت کہاں سے لائے گا۔ فاروق اعظم کہتے تھے کاش میں پرندہ ہوتا اور کوئی ذبح کر کے کھا لیتا اور میرا قصہ تمام ہو جاتا، بھولا بسرا ہو جاتا تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ حضرت عثمان غنی کہا کرتے تھے کاش میدان محشر میں جواب نہ دینا پڑتا۔ مولا کائنات رات کے آخری حصے میں کون لوگ ہیں میرے بھائیوں جن کے نام سے مصیبتیں ٹلتی ہے؟ مولا علی رات کے آخری حصے میں اللہ کے خوف سے ایسے تڑپتے تھے جیسے کسی کو سانپ ڈس لے، وہ کیسے تڑپتا ہے ویسے مولا علی تڑپ تڑپ کے روتے تھے اللہ کے خوف سے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ نہ نیکی ہے، نہ نیک اعمال ہے، نہ نماز کی توفیق ہے، سب اپنی مرضی سے اپنی طبیعت سے زندگی گزار رہے ہیں، آخرت بھول بیٹھے۔ آخرت کو مت بھولو، جلد قبر میں جانا ہے، جلد میدان محشر میں جانا ہے۔ اللہ کو راضی کر لیا تو دنیا سے بہت بہتر ہے آخرت۔ والآخرت خیر و ابقا، آخرت بہتر بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے۔ آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی فکر کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز شروع کرو۔ یہ مت کہو کہ نماز کو ٹائم نہیں ملتا، 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے ایک وقت کی نماز کے لیے، نماز جاری کر دو، نماز شروع کر دو۔ آج سے پہلے جتنے گناہ کیے ہر گناہ سے توبہ کرو۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔